تقریباً 10 گھنٹے کی سفر کرنے کے بعد ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آج صبح سے شام تک چیئر لفٹ میں پھنسے 8 لوگ جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کا آپریشن جاری تھا۔ چیئر لفٹ کی رسیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس میں اسکول کے بچے اور اس کے ساتھ ایک یہاں پہ ایک دکاندار تھا وہ پھنسا ہوا تھا۔ صبح تقریباً 8:30 پر یہ لوگ یہاں جو ڈولی ہے اس کا جو رسی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد ریسکیو آپریشن کا عمل جاری تھا۔ تقریباً دوپہر کے وقت کمشنر ہزارہ ڈویژن انہوں نے ہیلی کاپٹر کی درخواست کی اور ہیلی کاپٹر کی درخواست جو ہے وہ منظور کی گئی۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو موو کیا گیا یہاں پہ اسی مقام پہ۔ یہ نیچے ابھی جو اندھیرا ہے وہ ڈولی کا جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ وہی مقام ہے، اندھیرے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی اوپر ہیلی کاپٹر جو ہے یہاں پہ آئے، انہوں نے پہلے ریکی کی حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ریسکیو آپریشن جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ اور باقی جو یہاں پہ متعلقہ اہلکار ہے اور متعلقہ شعبہ جات ہے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن کا عمل جاری رہا۔ تقریباً شام سے پہلے ایک بچہ جو ہے اس کو ریسکیو کیا گیا تھا اور شام کے بعد جب اندھیرا چھا گیا تو اندھیرا چھانے کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انہوں نے آپریشن جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ ان کو روکنا پڑا اور اس کے بعد یہاں کے مقامی جو افراد ہے اور یہاں کے جو مقامی افراد ہے، ضلعی انتظامیہ ہے اور پاکستان آرمی کے گراؤنڈ کے اوپر جو اہلکار ہے انہوں نے یہاں پہ زمینی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ کی اور ابھی جو تقریباً اب سے کوئی 20 منٹ پہلے ساری جتنی بھی ڈولی میں پھنسے ہوئے بچے تھے اور اس کے ساتھ جو ایک لڑکا تھا جو یہاں پہ مقامی لوگوں کے مطابق وہ یہاں پہ ایک دکاندار ہے، ان کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے۔ یہاں کے مقامی افراد کے ساتھ ہم نے جو باتیں کی تو یہ ڈولی جو ہے یہ اصل میں یہ جو گاؤں ہے بٹونگی اور اس سائڈ پہ جو گاؤں ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ڈولی استعمال کی جاتی ہے اور اس ڈولی کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو گاؤں ہے اور یہاں جو گاؤں ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی روڈ یا راستہ موجود نہیں ہے اور زیادہ تر جو اس سائڈ پہ جو اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول بٹونگی تو بچے جو ہے اس کی ڈولی کو استعمال کرنے کے لیے اس ڈولی کو اسکول آنے جانے کے لیے اس ڈولی کا استعمال کرتے ہیں اور آج صبح بھی یہ بچے جو تھے یہ اسکول جوائن کرنے کے لیے اسکول اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی بھی کچھ یہاں کے مقامی افراد موجود ہیں تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں، یہ صبح سے یہاں تک موجود تھے۔ آپ یہاں پہ صبح سے موجود تھے ریسکیو؟ اچھا یہ بتائیں، پہلے اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ فیض محمد۔ فیض محمد، کیا دیکھا آپ نے صبح سے آج ابھی تک؟ ابھی سے صبح سے بہت برا حال دیکھا کیونکہ لوگ سارے پریشان تھے، پانی بھی ہم لوگوں نے نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے صبح سے کیونکہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں تھے ادھر۔ تو جب ٹائم گزرتا تھا، وقت گزرتا تھا تو دل میں کیا خیال آتا تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ بس اللہ کے آسرے میں کھڑے ہوئے تھے، جو کچھ نہ کچھ ہوگا، جو اوپر والے کرے گا تو وہی ہوگا۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر جب آ گئے تو لوگوں کا یہاں پہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کچھ ان کو کوئی امید تھا نا کہ بس شاید یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر لے گا یہاں پہ، مگر جب اندھیرا ہو گیا تو وہ لوگ چلے گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر انہوں کا کہنا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے، لیکن ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چونکہ اندھیرے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ریسکیو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کا جو آپریشن تھا وہ روکنا پڑا۔ ایک ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہے اسی علاقے کا۔ بابا کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب الرحمان۔ حبیب الرحمان صاحب، آپ صبح سے یہاں پہ تھے ابھی شام تک، تو کیا دیکھا آپ یہاں پہ؟ آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں سر، جس وقت ہمیں پتہ چل گیا تو ہم سارے کے سارے جتنے لوگ بھی تھے، جس کو بھی پتہ چل گیا سب کے سب نکل آئے، چھوٹے بڑے بڑے ضعیف جتنے بھی تھے۔ تو جس وقت ہم یہاں پہنچے تو جو حالات ہم نے دیکھے تو بڑے وہ ایک افسوسناک حالات تھی۔ تو ایسے صاحب نے قانون کے مطابق انہوں نے جو اس کے ورثاء تھے ان سے لکھنا اس نے چاہا کہ بھیا ہمیں لکھ کے دے دیں۔ یہ وقت جو اتنا لگ گیا اس میں باقی سارے ساتھیوں نے نام لکھ اپنے دستخط کر دیے۔ ایک بابا تھا قیوم نامی، تو اس نے جو انکار کر دیا کہ میں لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو تقریباً گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے اس میں لگ گئے۔ اتنے میں جو ہے نا پھر دوبارہ کام تو شروع ہو گیا، اتنے میں ہمارے جو ہے نا وہ فوجی بھائی آ گئے، اپنا کمانڈو والے بھائی۔ تو انہوں نے کہا، اس میں بریگیڈیئر صاحب آئے گئے تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی جو یہ اپنا کام جو کر رہے ہیں مقامی کام، اس کو آپ نے رکنا ہوگا، یہ آپ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، 3-4 بار ہیلی کاپٹر آئے چلے گئے، لیکن بات نہ ہوئی۔ بندہ ہمارے یہاں سے چلا گیا، ان کے مقامی لوگ تو وہ راستے میں جس وقت پہنچ گیا تو وہ ذرا ڈر گیا تو پھر واپس آئے۔ ادھر رسکو والے جو ہے نا
1122 والے انہیں دل انہیں کا جم گیا کہ بھائی یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، تو پھر انہوں نے خود کہہ دیا کہ چلو اب ہم خود کریں گے. تو وہ جو مقامی بندہ تھا اس طرف کا وہ تو رک گیا، لیکن 1122 والے جو انہوں نے کام شروع کیا اپنا. تو یہاں سے 3 بار چکر لگائے، ایک بار 2 بندے لے آئے، ایک بار 3 بندے آئے، ایک دوسرے بار پھر 2 بندے لائے. اور ایک بندہ جو تھا وہ ہیلی کاپٹر کے اسی وقت اس نے لے کے گیا تھا پہلی بار، اور ایک اس طرف جو ہمارے مقامی ساتھی تھے انہوں نے اس طرف اس کو ریسیو کیا. جس طرح اس بزرگ نے پوری کہانی صبح سے شام تک جو کچھ ہوا وہ سنائی، انہوں نے ایک بات کی کہ ملٹری کی جانب سے یا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مقامی افراد کو ریسکیو آپریشن کی اجازت نہیں ملی تھی. تو ہماری جو ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق وہ بالکل منیمم رسک لینا چاہتے تھے. وہ کسی طور بھی مطلب حالات کا جائزہ لے کر سارے جو آپشنز ہے، جو ایزی آپشنز ہے، جو مشکل آپشنز ہے، ان ساروں کا جائزہ لے کر اس کے بعد انہوں نے مقامی افراد کو ریسکیو کرنے کی اجازت دے دی. اور اس مقامی افراد اور جو زمینی ریسکیو آپریشن تھا اس میں مقامی افراد، ریسکیو 1122 اور ساتھ میں پاکستان آرمی کے اور ضلعی انتظامیہ کے سارے جو لوگ تھے، یہ ان کا ایک مشترکہ آپریشن تھا جو کامیاب